السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، علامت کبریٰ میں سے دوسری بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم اور مقرب انبیاء اور رسل میں سے ایک نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خصوصیت سے نوازا کہ باپ کے بغیر محض ماں سے پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام اپنی نیکی اور کثرت عبادت کی وجہ سے ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس سے رزق عطا فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا جب بھی محراب یعنی عبادت خانے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ وہ کہتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئی؟ تو مریم علیہ السلام کہتی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے مسجد کا ایک عمدہ حصہ خاص کر دیا تھا، جہاں مریم علیہ السلام کے سوا کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ مریم علیہ السلام اس حجرے میں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ جب کبھی اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اس عبادت والی جگہ میں جاتے تو مریم کے پاس بے موسم پھل پاتے تھے۔ آپ پوچھتے انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسمی پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ سیدہ مریم جواب میں کہتی وہ من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ فرشتوں نے آ کر سیدہ مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس زمانے کے تمام خواتین میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے اور اسے چن لیا ہے کہ اس کے یہاں بن خاوند کے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو نبی ہوگا، اور یہ خوشخبری بھی دے دی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں اور پختہ عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا، یعنی وہ اپنے بچپن میں لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف عبادت کی طرف دعوت دیں گے، اسی طرح وہ بڑی عمر میں بھی انہیں عبادت الہی کی طرف بلائیں گے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کو کثرت سے عبادت، اطاعت اور کثرت سجود کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اس عزت افزائی کی مستحق بن جائے اور اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ ان سے راضی ہو، ان پر رحم فرمائے اور ان کے والدین پر بھی رحم فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا بھر کی عورتوں میں 4 عورتیں افضل ترین ہیں، ایک مریم بنت عمران اور آسیہ زوج فرعون، تیسرا خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہن۔ مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاملہ کیسے ہوئیں؟ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ
کہ اللہ نے اسے منتخب کر لیا ہے اور وہ اسے ایک ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو عزت والا، پاکیزہ، معزز و محترم نبی ہوگا۔ اور بھی ان کے معجزات کے ساتھ مدد اور تائید بھی کی جائے گی۔ یہ سن کر مریم بہت متعجب ہوئی، تعجب کرتے ہوئے، اور تعجب بھی کرنے لگی۔ اور تعجب کرنے کی بھی بات ہے کہ بغیر باپ کے بچہ کس طرح پیدا ہوگا؟ ان کا کوئی شوہر ہی نہیں تو بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے انہیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو فقط یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اس پر سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے حکم کے سامنے سپر انداز ہو گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کام میں وہ ایک بڑی کڑی آزمائی سے دوچار ہونے والی۔ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے کیونکہ وہ حقیقت سے بے خبر ہوں گے، اور بلا سوچے سمجھے ان کی نظر صرف ظاہری حالات ہی پر ہوگی۔ مریم علیہ السلام مسجد اور اپنی عبادت گاہ سے صرف اپنے ماہواری کے ایام میں باہر نکلتی، یا پھر اس وقت جب انہیں مسجد سے باہر پانی لینے یا غذا کے حصول جیسی کوئی ضرورت پیش آتی۔ ایک روز وہ ایسی ہی کسی ضرورت کے تحت مسجد سے نکلی۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اذن تبذت، یعنی جب مسجد اقصی کی مشرق کی جانب وہ اکیلی رہ گئی، عین اسی وقت اللہ نے ان کی طرف جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوئے۔ جیسے ہی مریم علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں تیرے شر سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی اگر تم اللہ کا خوف رکھنے والے متقی انسان ہو تو میں نے جو تمہارے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے اس کا لحاظ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، انما انا رسول ربی کی لأہب لکی غلاما زکیہ، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاک باز لڑکا عطا کروں، یعنی ڈرو نہیں، میں کوئی بشر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہوں۔ مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ میرے یہاں نہیں ہیں۔ تو فرمانے لگے ولم یمسسنی بشر ولم یک بغیہ، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں، یعنی نہ میں شادی شدہ ہوں، نہ ہی میں کسی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی فرشتے نے اس کے تعجب کو دور کرنے کے لیے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے ایک بیٹا پیدا کرے گا۔ هو علی ہین، یعنی یہ کام اس کے لیے بہت آسان اور معمولی ہے کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ ہم اس بچے کی پیدائش کو انواع اور اقسام کی مخلوق پیدا کرنے کی اپنی قدرت پر ایک دلیل بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مرد و عورت کے بغیر پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو عورت کے بغیر صرف مرد سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے بلا مرد کے پیدا کر دیا، باقی سب انسانوں کو مرد و عورت دونوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا،
مثال بیان فرمائے مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونکی، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے وہ فوراً حاملہ ہو گئی۔ فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَمَلَتْهُ فَانبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، مریم علیہ السلام اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ سیدہ مریم علیہ السلام جب حاملہ ہو گئی تو سخت سے سخت پریشان ہوئی۔ انہیں علم تھا کہ لوگ ان کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ جب ان پر حمل کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو وہ لوگوں سے دور ہو گئی۔ السلام علیکم۔ جب ان پر حمل کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو وہ لوگوں سے چھپ گئی اور ان سے کنارہ کش ہو کر ایک دور دراز جگہ جا کر ٹھہر گئی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا، پھر درد ذیل اسے ایک کھجور کے تنے کے پاس لے آیا اور وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسر ہو جاتی تھی۔ یعنی ولادت کے درد کی شدت انہیں بیت اللحم میں کھجور کے ایک درخت کے پاس لے آئی۔ اس وقت مریم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ ان کی بات کو سچ نہیں مانیں گے اور انہیں جھٹلائیں گے، بلکہ جب وہ ان کے ہاتھوں میں نو مولود کو دیکھیں گے تو اس پر بد کرداری کا الزام عائد کریں گے، حالانکہ وہ ان کے نزدیک مسجد میں رہنے والی ایک زاہدہ اور عابدہ خاتون تھی اور ان کا تعلق نبوت اور دیانت والے خاندان سے تھا۔ اس وجہ سے انہیں اس قدر غم ہوا کہ وہ تمنا کرنے لگے کہ اے کاش وہ اس حال میں پہنچنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی یا پھر پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ فناداها من تحتها، تو اسے نیچے ہی سے آواز دی، یعنی فرشتے نے نیچے سے آواز دی الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آج ردا خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی اللہ نے تمہارے نیچے نہر جاری کر دی ہے جو رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے چپ کے روزے کی نظر مانی، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ یعنی کھاؤ پیو، پھر اپنے بچے کو اٹھاؤ اور قوم کے پاس چلی جاؤ، اگر تمہیں کوئی شخص نظر آئے تو اسے اشارے کے ساتھ کہنا میں نے آج اللہ کے خاطر روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اب وہ عیسیٰ کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں باتیں کرتے ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بہت آزردہ خاطر ہوئیں اور ان کے بارے میں قوم کی باتیں بہت شدت اختیار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی مجھ سے سوال نہ کرو بلکہ اسی بچے سے پوچھ لو، تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں،
یعنی تم جواب کو اس بچے کے سپرد کر رہی ہو جو ابھی گود میں دودھ پیتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگے بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی کسی کو بیٹا بنایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ہر ایک جان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے وہ حق بات کی جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی جیسی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ چیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنا انعام کیا اور فرمایا جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے تجھے روح القدس جبرائیل کے ساتھ قوت دی تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورتی بنایا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور پلبھری والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر کے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لایا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کتاب تورات کی مجھ سے پہلے ہے، تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم پر اتمام حجت کے لیے اور اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر انہیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی، آپ کا نام اور صفات اپنی قوم کو بتائے تاکہ وہ جب بھی آپ کو دیکھیں تو پہچان سکے، فوری ایمان لائے اور آپ کی فرما برداری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں برے کاموں سے روکتے ہیں، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال
کرتے ہیں اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے ان کے بوجھ اور طوق اتارتے ہیں جو ان پر گراں تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور یعنی ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی کامیاب پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک روز عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہے میں ڈال دیا گیا، اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا۔ اللہ عز و جل نے ان آیات کریمہ میں اس بات کی خبر دی ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر نیند طاری کر کے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور انہیں ان یہودیوں کے اذیت سے بچا لیا جنہوں نے اس زمانے کے ایک کافر بادشاہ کے پاس چغلی کرنے کی کوشش کی تھی۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور انہیں سولی پر لٹکانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے لیے انہیں بیت المقدس کے ایک گھر میں قید کر دیا گیا۔ جب وہ لوگ مذموم ارادے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت وہاں جو موجود لوگوں میں سے ایک کے چہرے پر ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک روشن دان میں سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس نوجوان کو پایا جس پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی تھی۔ اس نوجوان کو عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا، اسے سولی پر چڑھا دیا اور اس کی توہین کرنے کے لیے کانٹوں کا ایک تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ یہودیوں کے اس دعوے کو عام عیسائیوں نے بھی تسلیم کر لیا، حالانکہ ان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس غلط عقیدے کی وجہ سے عیسائی واضح گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا، یعنی آخری زمانے میں قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جب وہ آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور کسی سے بھی اسلام کے سوا کوئی دوسرے دین پر قبول نہ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیح ببانا ماسح کے ہیں، اور انہیں اس لیے مسیح کہا گیا کہ وہ جس کسی بیمار یا معذور کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ ان کی وجہ تسمیہ میں یہی بات راجح ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ قرآن کریم کی اس موضوع سے متعلق آیات کے بارے میں بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے
مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انی متوفی کا میں جو توفع کا معنی ہے وہ موت نہیں بلکہ نیند ہے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں سلاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انی متوفی کا یعنی میں تجھے اپنی طرف لینے والا اور اپنے قبضے میں کرنے والا ہوں۔ عرب کہتے ہیں توفا فلان دینہ من فلان، یعنی جب کوئی اپنا دیا ہوا قرض پورا لے لے اور اس کو اپنے قبضے میں کر لے تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں سے اپنا پورا قرض وصول کر لیا۔ اس لیے دونوں معنی کو جمع کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان قبل موت ہی، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آخری زمانے میں وہ دنیا میں نزول فرمائیں گے تو کوئی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لاتا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کریں گے، جو کافر بھی انہیں دیکھے گا مر جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبل موت ہی سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب کا ہر فرد اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ اہل کتاب میں سے ہر شخص کو جب موت آئے گی تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے ہیں، وہ بشر ہیں، الہ یا رب نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ کتابی شخص اپنی موت سے پہلے اس درست عقیدے کا اقرار کرے گا، مگر اس کا یہ ایمان اسے فائدہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ موت کی ہچکی شروع ہونے کے بعد جو توبہ کی جائے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور دیگر انبیاء کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کہ سارے انبیاء زندہ نہیں ہیں؟ جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں میں زندہ ہیں، ان کی زندگی جسم اور روح کے ساتھ حقیقی زندگی ہے، لیکن دیگر انبیاء کی زندگی ایک خاص قسم کی برزخی زندگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے، اس لیے وہ عالم برزخ اور قبر میں بھی داخل نہیں ہوئے، وہ اللہ کے نزدیک جسم اور روح کی زندگی کے ساتھ آسمانوں میں موجود ہیں۔ جہاں تک دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ ہے تو وہ سکرات موت کا سامنا کر چکے ہیں، ان کی روحیں جسموں سے جدا ہو چکی ہیں اور انہیں اپنی قبروں میں ایک خاص قسم کی زندگی حاصل ہے جس کا ہمیں شعور نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے سلسلے میں دلائل یہی ہیں، یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ شرعی دلائل سے بھی ثابت ہے کہ وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے اور ان کا نزول علامت قیامت میں سے ہوگا، ایک علامت ہوگی۔ ان کے قرب قیامت نازل ہونے کے بعد اس سلسلے میں بہت سے دلائل بھی موجود ہیں، انہی میں سے چند چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چل پڑی
اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی، بلکہ یہ لوگ نرے جھگڑالو ہیں۔ وہ عیسیٰ تو صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دی، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ میں ذرا غور کریں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے معنی یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایک دوسری قرأت میں اس طرح سے ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، عین اور لام پر زبر کے ساتھ، یعنی قیامت کی علامت اور نشانی۔ یہ قیامت کے قریب آنے اور اس کے قیام کے نزدیک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، وہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی نشانی ہے، تم اس میں شک نہ کرو۔ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری اتباع کرو کہ یہی سیدھی راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے تشریف لانا قیامت کی نشانی ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا ایک نشانی ہوگی، اس سے لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ قیامت اب بہت جلدی آنے والی ہے، اس لیے کہ ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ احادیث سے بھی ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ بیٹھے قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا اور فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ آپ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ دھواں، دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، خروج یاجوج و ماجوج، اور 3 جگہ زمین کے دھنسنے کے واقعات، مشرق میں زمین کا دھنس جانا، مغرب میں زمین کا دھنس جانا، جزیرہ نما عرب میں زمین کا دھنس جانا، سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن میں اردن کی جانب سے نکلنے والی ایک آگ ہے جو لوگوں کو زمین محشر شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ دوسرے حدیث میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے صلیب کے سلسلے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر قتل کیا گیا تھا، یہ ان کا مذہبی شعار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے۔ خنزیر ایک خبیث اور سست جانور ہے، یہ نباتاتی چیزیں، جانور، مردار اور گندگی کھاتا ہے، نیز اپنے بول و براز کے ساتھ ساتھ دیگر حیوانات کی گندگی بھی کھاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خنزیر کو قتل کرنے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کسی حکمت کے بغیر پیدا کیا ہے۔ ہر ایک جانور کو اللہ نے محض اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کا گوشت کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں، بھیڑیوں، مچھروں اور مکھیوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان کو کھایا جائے، بلکہ ان کو پیدا کرنے میں خالق کی بہت سی دیگر حکمتیں ہیں۔ اسی طرح خنزیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی خاص حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، مگر تمام آسمانی مذاہب میں اس کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔
جزیہ ایک ٹیکس ہے جو مسلم ممالک میں رہنے والے اہل کتاب میں سے ان کی حفاظت اور ان کے لیے پیش کی گئی سہولتوں کے بدلے وصول کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی ٹیکس ہے، جبکہ اسلامی مملکت کے مسلمان تاجروں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے اور لوگوں کے درمیان حکومت کریں گے تو وہ اسلام کے سوا ہرگز کوئی دوسرا دین قبول نہیں کریں گے۔ عیسائی جو خود کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو ان کے دلوں سے یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ صحیح دین پر ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے، ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لاتا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موت واقع ہونے سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور جو کوئی ایمان لانے سے انکار کرے گا اس کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام جنگ کریں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وَتَكُونُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں دعوت صرف اسلام کی ہوگی، کوئی دوسرا دین روئے زمین پر باقی ہی نہیں رہے گا۔ یعنی دنیا میں کوئی ہندو، بدھ، یہودی، عیسائی، سکھ یا مجوسی نہ رہے گا۔ اس وقت مال کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ کوئی شخص اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ قیمتی ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا نماز اور دیگر تمام نیکیوں میں رغبت اور شوق بہت بڑھ جائے گا، اس لیے کہ ان کی خواہشات کم ہو جائیں گی، وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے اور انہیں قرب قیامت کا یقین ہو چکا ہوگا، اور اس لیے بھی کہ اس وقت ہر شخص کے پاس رزق و فراوانی مقدار میں موجود ہوگا اور فکر معاش ان کے لیے عبادت الہی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ نوجوان اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ قلاص ان جوان اونٹنیوں کو کہتے ہیں، اور یہ اونٹ بہت نفیس اور قیمتی ہوتے ہیں۔ عربوں کے یہاں یہ سب سے عمدہ مال ہوتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ ایسے قیمتی جانور بھی چھوڑ دیں گے، ان سے بے پرواہ ہو جائیں گے، کوئی انہیں پالنے پوسنے اور کھلانے پلانے کی کوشش کرے گا، نہ ان کی خرید و فروخت میں دلچسپی لے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم خود ہی ایک دوسرے کے امام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی اور فرمایا من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ ہم میں سے ہوگا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ نوجوان اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، مگر کوئی اس کو پکڑنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ آپس کی دشمنی، باہمی بغض اور حسد ناپید ہو جائے گا، لوگوں کو مال کی طرف بلایا جائے گا، مگر کوئی اسے لینے کو تیار نہ ہوگا۔ خنزیر کے بارے میں اسلامی تعلیمات یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، پھر جو شخص ناچار کر دیا گیا جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تو بس تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے،
پھر جو شخص لاچار کر دیا جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ خنزیر کے بارے میں یہودیوں کی تعلیم یہی ہے کہ تورات میں ہے، خنزیر بھی کیونکہ اس کا کھر 2 حصوں میں منقسم تو ہوتا ہے لیکن وہ جگالی نہیں ہوتا، چنانچہ وہ تمہارے لیے نجس ناپاک ہے، تم نہ تو اس کا گوشت کھاؤ اور نہ اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤ۔ اور خنزیر کے بارے میں عیسائیوں کا یہ تعلیم ہے کہ انجیل میں ہے، پطرس نے کہا، ہرگز نہیں اے رب، میں نے کبھی کوئی گندی یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ وہ عیسائی بھی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 7ویں دن دوبارہ تشریف لے آئے تھے۔ ہندو مت میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے کی ممانعت ہے۔ اونچی ذات کے ہندو خنزیر کا گوشت کھانے کو باعث عار سمجھتے ہیں۔ صرف گھٹیا اور نچلی ذات کے ہندو یعنی اچھوت وغیرہ ہی خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ زردشت مذہب کے لوگ بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار بھی خنزیر کو ہاتھ لگانے سے مکمل گریز کرتے ہیں۔ اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خنزیر انسانوں میں بہت سی بیماریاں منتقل کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ پچھلے 20 برسوں میں محققین نے انسان کی خوراک، اس کے معمولات اور سوچ بچار کے درمیان تعلق تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم جب اپنے کھانے پینے کی نوعیت تبدیل کرتے ہیں تو ہماری عادات اور معمولات میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس امر کا مشاہدہ کیا کہ جو لوگ مضر صحت یعنی صحت کو نقصان پہنچانے والے کھانے زیادہ کھاتے ہیں، وہ ملکی قوانین کے خلاف ورزیاں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ایمرجنسی کے مراکز کا جائزہ لینے پر انہیں معلوم ہوا کہ جو لوگ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں وہ قوانین کی پابندی بھی زیادہ کرتے ہیں۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو نہ صرف گندگی کھاتا ہے بلکہ اس امر کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی موجودگی میں دوسرے نر اس کی مادے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے۔ یہ ایک بے غیرت جانور ہے، جبکہ اس کے برعکس دیگر جانور اپنی مادہ کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کی غیرت عام طور پر کمزور پڑ جاتی ہے اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی خواتین کے معمولات اور حرکات و سکنات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ رجسن یعنی گندگی ہے۔ خنزیر انسانوں کی طرف خطرناک جراثیم کی بہت سی اقسام منتقل کرتا رہتا ہے۔ خنزیروں میں بہت سے وبائی امراض پائے جاتے ہیں جن کی تعداد کم از کم 450 ہیں، اور یہ جن متعدی امراض کے انتشار کا باعث بنتا ہے ان کی تعداد 75 ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ تعداد ان عام بیماریوں کے علاوہ ہے جو خنزیر کا گوشت کھانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں تلیف جگر ہے۔ یہ تلیف جگر کی ایک مزمن بیماری ہے جس میں خلیوں کے گل جانے سے آس پاس کی نسیں سخت ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری عموماً شراب نوشی کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جگر کی سروسس ہے، بدہضمی ہے، شریانوں کی سختی بھی ہے، بال گرنا، بانجھ پن اور یادداشت کی کمزوری، یہ سب چیزیں ہیں۔ ذہنی دباؤ اور اپنی خواتین، بیوی، بہن، بیٹی وغیرہ کے بارے میں بے غیرتی کا مظاہرہ ان کے علاوہ ہے۔ خنزیر کے گوشت اور اس سے بنی ہوئی دیگر اشیاء کے استعمال سے 16 سے زائد بیماریاں خنزیر سے انسان میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ انہی میں سے سسٹاسکوسس بھی، مالٹا فیور، جگر کا کیڑا، ٹی بی، ڈائبٹیز، لارول ٹاپ ورم وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں۔ خنزیر کے تعلق سے تیار ہونے والی مصنوعات کے ساتھ اختلاط
پرورش اور تعامل کے ذریعے جن امراض کے لگنے کا اندیشہ ہے ان کی تعداد 32 کے قریب ہیں، 30/2 کے قریب ہے۔ ان میں خبیث پھوڑا، منہ اور پاؤں کا گلنا، خون کا زہریلا پن، جاپانی بخار اور تیز خارش جیسے امراض ہیں، جبکہ 28 امراض ایسے ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء میں خنزیر کی بنی ہوئی اشیاء کے شامل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے۔ خنزیر کے گوشت کے کھانے کی شدید حرمت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے وجود کے مٹا دینے اور اس کے مکمل طور پر ختم دینے کا حکم دیں گے۔ ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب متواتر ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہم تک پہنچے ہیں وہ متواتر ہیں۔ امام ابن کثیر نزول عیسیٰ کے بارے میں وارد احادیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث متواتر ہیں۔ ان میں عیسیٰ کے نزول کی کیفیت اور اترنے کی جگہ کی بھی وضاحت موجود ہے، اور ان کا نزول شام میں دمشق کے مشرقی مینارے کے پاس ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ وہ آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ وہ اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہ کریں گے، اور یہ تمام خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اہل کتاب کے تمام اعتراضات اور شبہات ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لایا۔ یہ آیت کریمہ بھی اس آیت کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس کو یہ قراءت میں لعلم بھی پڑھا گیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، چونکہ وہ مسیح دجال کے ظہور کے بعد تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا۔ امت میں اس امر پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس عقیدے کی اہل علم میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے ان شاذ لوگوں کے جن کی بات قابل التفات بھی نہیں ہے اور جن کے اختلافات کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام علامات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان معلومات کا علم ہمیں ذہن نشین کرنے اور اپنے دماغ میں بٹھانے اور اس کی اپنے آخرت کی فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جانور سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ جانوروں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔